السلام علیکم، گڈ ایوننگ۔ ابھی سفر جاری و ساری ہے تو میں نے سوچا کہ اس سفر کو مزید اچھا بنایا جائے، بجائے اس کے کہ میں ریڈیو پہ لگاؤں کوئی چیز۔ تو آپ سے ہی گپ شپ چل رہے میری تھوڑی سی، اور تو ذکر حسین کے حوالے سے بات کروں گا میں کہ ذکر حسین کے حوالے سے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ڈفرینٹ ایک ہمارا نظریہ تھا، سوچ تھا کہ یار اہل تشیعوں کے حوالے سے، جو شیعہ دوست ہیں ان کے حوالے سے، کہ یار وہ ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں۔ تو وہ بہت سی غلط چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ایسی سنی سنائی لوگ آگے سے آگے پہنچاتے چلے جاتے ہیں، اور ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، اور ایسے ہی بس ٹائم پاس۔ تو یہ شکر ہے کہ شروع سے ہی اہل تشیع بھی دوست ہیں، کرسچن کمیونٹی میں بھی دوست ہیں، ہندو یہاں پہ آ کے ہندو کمیونٹی میں بھی کئی دوست ہیں۔ تو ایک وائڈ مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو ہے وہ ہم رہتے ہیں یہاں پہ۔ شروع سے شکر الحمدللہ ایسی تعلیم دی ہے کہ جہاں پہ ہم کو ایگزسٹنس کا جو تصور ہوتا ہے اس کو لے کے چلے ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو نوحے تھے، جو مناقبت ہیں، منقبت ہیں، جو کہ نصرت علی خان صاحب نے پڑھی ہیں، باقیوں نے پڑھی ہیں، تو ان کا ایک اپنا ہی لیول ہوتا ہے۔ کیونکہ شروع میں ہم کہتے تھے نہیں یہ نہیں سننے چاہیے، ایسا نہیں ویسا نہیں، لیکن جیسے آپ کوئی نغمہ سنتے ہیں، کوئی خوشی کا گانا سنتے ہیں، کوئی غمی کا گانا سنتے ہیں، تو آپ کا موڈ آٹومیٹیکلی اس طرف کو سوئنگ ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں موڈ سوئنگ ہو گیا جی، آپ اچھے بھلے بیٹھے تھے، آپ نے کوئی دکھی گانا لگایا اور اچانک ہی آپ کو پتہ لگا یار میں تو دکھی ہو گئی ہوں، کیونکہ آپ کو پرانی سوچیں آنی شروع ہو گئی ہیں اور آپ پرانی یادوں میں کہیں گم ہو گئے ہیں۔ یادیں کسی بھی والے سے ہو سکتی ہیں، آپ کے فیملیز کے والے سے ہو سکتی ہیں، آپ کی کوئی چاہنے والی کوئی تھی آپ کی، ہیر رانجھے والی کہانیاں جیسے ہوتی ہیں، تو وہ آپ کو یاد آنی، تو یعنی کہ موڈ سوئنگ ہو جاتا ہے۔ خوشی بھی اسی طرح، نغمے، ملی نغمے، تو آپ کے جذبات کو وہ ابھارتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو نوحے ہیں، منقبت ہے، یہ آپ کے جذبات کو تھوڑی ہوا دیتی ہے، آپ کو پتہ لگتا ہے، آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یار کیا ماحول تھا، کیا انوائرمنٹ تھا، کیا دکھ تھا، کیا وہ گھڑی تھی۔ یہاں پہ آج دیکھیں ہم صحرا میں، یہ دبئی اور ابوظہبی، یہ پورا ملک یہ صحرا میں ہی بنا ہے۔ تو ایک اجاڑ بیابان صحرا میں آپ سوچیں کہ قافلہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی پانی نہیں ہے، لائٹ کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، کوئی وہاں پہ کوئی بستر نہیں ہے کوئی اچھا، بس کھانے پینے کو بھی اسی طرح سے ہے۔ تو اللہ اکبر، کیسی یعنی کہ ایک ماحول تھا، کیسی ایک انوائرمنٹ تھا، کیسی وہ گھڑیاں تھیں ان کے لیے، کس وہ کرب سے، کس وہ مشکل سے گزر رہے تھے اپنے نانا کی دین کی خاطر، کیسے انہوں نے صبر کیا، اپنے پورے خاندان کو انہوں نے کٹوا دیا، پورے خاندان کو انہوں نے شہید کروا دیا، پورے خاندان کو انہوں نے لٹا دیا، لیکن پیچھے نہیں ہٹے۔ اب بعض کا یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ میں دیکھتا ہوں اکثر، وہ لوگ کہتے ہیں جی پیچھے ہٹ جاتے، یہ تھا وہ تھا۔ تو بھائی جان وہ صرف آپ کی اپنی جہالت ہے، لا علمی ہے کہ آپ نے اس کو سمجھا نہیں ہے، اس کا فلسفہ نہیں سمجھا ہے کہ یہ اصل چیز تھی کیا اور کیا مسئلہ ہوا تھا۔ تو اس چیز کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے سب کو۔ جو بھی یہ کہتا ہے کہ نہیں یار یہ نہ، یہ ایسی بس انہوں نے جا کے وہاں پہ اس کے ساتھ جنگ کی، تو اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں گے، آپ اس کو دیکھیں گے، تب آپ کو پتہ لگے گا کہ نہیں یار یہ واقعی ایک بہت بڑا سٹیپ تھا، بہت جرأت اور ہمت کی بات تھی کہ ایک بندہ سب میں سے کھڑا ہو کے کہتا ہے نہیں بھائی یہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے اور میں اس چیز کو نہیں چلنے دوں گا، اور وہ اس پہ سٹینڈ لیتا ہے۔ اور جو وہاں کے لوگ تھے جنہوں نے بلایا تھا، کوفہ کے جو لوگ تھے جنہوں نے خط لکھ کے بلایا تھا کہ آپ آئیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو کس طرح سے ان کی بے حسی کہہ لیں، زیادہ بے بسی کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، کہ کس طرح انہوں نے اس امام علی مقام کے ساتھ جو ہے نا وہ، تو امام علی مقام نے جب کوفہ کے لوگوں نے پورا
انہیں بلایا، خط لکھ کے بلایا، ان سے کہا، ریکویسٹ کی کہ بھئی آپ آئیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو جب وہ نہیں آئے تو یہ ان کے لیے جو کہ اپنا سب کچھ لٹا کے گیا ہے، سب کچھ ایک سٹیپ لے کے گیا ہے، وہاں تک پہنچ گیا ہے اور آگے سے کوئی سپورٹ نہیں ہے۔ انہوں نے مانگی بھی نہیں سپورٹ، نہیں تو وہ چاہتے تو پانی مانگتے، پانی مل جاتا، کھانا مانگتے، کھانا ملتا، ٹھیک ہے۔ ان کی کوئی ذاتی لڑائی تو تھی نہیں، لڑائی یہ تھی کہ بھائی جان یہ تو تم بدماشی کر رہے ہو، یہ جو تم نے گل کو پاڑا مچایا ہوا ہے، یہ جو تم لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہے ہو، جو اللہ کے دین کی جو تم دھجیاں اڑا رہے ہو، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا، اس کو بند کرنا ہی پڑے گا، نو ادر آپشن، ٹھیک ہے۔ تو اس کیس میں یہ ہے کہ ظاہری بات ہے اب آپ کمپرومائز کر ہی نہیں سکتے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ اب اس چیز پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تربیت تھی اس کا رنگ تھا، انہوں نے کہا بھائی نو کمپرومائز۔ صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی جان کیا مانگتے ہو مانگو، ہم تمہیں دینے کو تیار ہیں۔ اسی طرح حضرت امام حسین کو بھی، پورے خانوادے کو یہ آفرز تو تھی کہ بھائی جان کیا چاہیے، جو چاہیے لے لو، بس چپ کر جو، بس بولو نہیں، ہمارے جو بھی بادشاہ کر رہا ہے، جو بھی یہ یزید کر رہا ہے، بس اس کو کچھ نہیں کہو، تم اپنا رہو، کھاؤ پیو، جو چیز چاہیے مل جائے گی، ٹینشن نہیں ہے، اپنا کھاؤ پیو آرام کرو۔ لیکن وہ ان کے سامنے تو وہ مثال ہی نانا کی تھی کہ بھائی جان ایک ہاتھ پہ سورج، ایک ہاتھ پہ چاند، انہوں نے کہا جی لا کے رکھ دو، میں پھر بھی اپنے جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں، تو میں اس سے ایک قدم ہی پیچھے نہیں ہٹ سکتا، تم کیا بات کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا جی ہم آپ کی شادی کروا دیتے ہیں، ہم آپ کو اتنا مال دے دیتے ہیں، ہم آپ کو نواز دیں گے، آپ ہمارے سردار بن جائیں، آپ کو سرداریت چاہیے، یعنی کہ آپ امیر بننا چاہتے ہیں ہمارے، ہم آپ کو تسلیم کرتے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں۔ صادق اور امین تو وہ پہلے ہی مانتے تھے۔ تو یہی چیز حضرت امام حسین علی مقام کے سامنے تھی کہ بھائی جان نہیں، دین پہ کوئی کمپرومائز نہیں، شراب چل رہی ہے، کوئی کچھ ہو رہا ہے، کوئی کمپرومائز نہیں۔ تو اس چیز کے خلاف انہوں نے دھڑلے سے وہ نکلے ہیں، چاہے کسی نے ساتھ دیا نہیں دیا، بعد میں لوگ آئے بھی، قافلہ آیا بھی، تو بہرحال انہوں نے کہا کہ میں حاضر ہوں، ٹینشن نہیں ہے، اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میری فیملی کو تھریٹ کر کے تم یہ کہو گے کہ میں تمہارے بچے کو قتل کر دوں گا تو تم دین سے پھر جاؤ، یا تم میری فیملی کو، میری بیوی کو، میرے بچوں کو، میرے بہن بھائیوں کو تم مار کے مجھے بلیک میل کرنا چاہتے ہو، تو ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا سوچنا بھی نہ، یہ چیز۔ تو یہ ساری کہانی ہے، فلسفہ ہے۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو بھی ہندو مذہب کے لوگ ہیں، عیسائی مذہب کے لوگ ہیں، کوئی بھی دنیا کا مذہب ہے نا، وہ یہی سمجھتا ہے، یہی کہتا ہے، جس نے صحیح پڑھا ہے، جس نے صحیح علم حاصل کیا ہے کہ بھائی جان ہی واز اے گریٹ مین، ان کے جیسی قربانی، ان کے جیسی سٹرینتھ نہیں تھا دکھا سکتا کوئی۔ آج بھی وہ مثال ہے، آج بھی ان کا نام زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا، قیامت کے بعد تک زندہ رہے گا، کیونکہ وہی جنت کے شہزادے ہیں، جنت میں انہی کی قیادت میں جو ہے وہ پوری امت کے جو نوجوان ہیں وہ نوجوانوں کے شہزادے ہیں، اور حضرت بی بی فاطمہ جو کہ سیدہ کائنات ہیں، ان کے وہ شہزادے ہیں۔ تو یہ پوری خانوادہ پورا جو ہے وہ عظیم ترین ہے۔ تو ہم بس اس کو بہت اچھے طریقے سے ان کو یاد کر کے، ان کا ذکر کر کے، ان کے لیے دعا کر کے، ان کے صدقے سے اپنی دعا مانگ کے اس کو گزاریں۔ تو بس وما علینا الا البلاغ المبین۔